يا رسول الله يا حبيب الله. صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی وقار حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص جگر گوشہ شوکت اسلام، ہم شبیہ مفسر اعظم، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت الحاج قبلہ صاحبزادہ پیر محمد فرد حسن قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ و سابقہ معیت ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت کسی شخصیت کا نام نہیں، ایک تحریک کا نام ہے. اعلیٰ حضرت کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ایک انجمن کا نام ہے. اعلیٰ حضرت ایک انسٹیٹیوٹ ہے جن سے سیکھا جاتا ہے، جنہیں پڑھا جاتا ہے اور جن کو پھیلایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت ایک انسائیکلوپیڈیا ہے جن کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے ان کی بہاریں ہی بہاریں نظر آتی ہیں. آپ کے وصال کو سنہ ہجری کے حساب سے 100 سال ہونے کو آئے. کچھ ہلکا کچھ جماعتوں کی خدمت میں عرض کیا، پھر خیال یہ ہوا کہ قافلہ شوق باندھ لینا چاہیے اور خود قدم بڑھانا چاہیے، دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے. ہم بڑے چھوٹے سے، کمزور سے، ناتواں سے لوگ ہیں. دعوے تو دور رہے، منصوبہ بندی دینا بھی ہم بڑا محتاط رہ کے یہ کام کرتے ہیں. جب کثرت ہجوم ہوتا ہے نظریات کا تو پھر ان میں اپنی بات کہنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر کہہ کے منوا لینا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ چلو ایک کٹی لے کے بازار نکلتے ہیں، شاید جناب یوسف کے خریداروں میں ہمارا بھی نام آئے. اعلیٰ حضرت میں کہہ چکا ہوں ایک فکر کا نام نہیں، ایک تنہا آدمی کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک سوچ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جدھر ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے لوگ بھی ادھر چلنا پسند کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کا دل نہیں کرتا کوئی مجھے برا کہے. لوگ تو اپنا عقیدہ نہیں ظاہر کرتے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوتا ہوں، اور کہیں لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آ جائے کہ اصل یہ ترجمانی کس کی کرتا ہے. لوگ اپنا ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی تو میں درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے. تو میں نے درخت سے کہا مجھے کوئی نصیحت ہی کر دو. تو درخت کہنے لگا سری میری طرح کا بن جا. لوگ مجھے روڑے مارتے ہیں تو میں انہیں پھل دیتا ہوں، خود دھوپ میں جلتا ہوں اور لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے بات تیری ٹھیک ہے، میرے دل کو لگی ہے، پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ جب تو خشک ہوتا ہے تو تجھے جلا ہی لیا جاتا ہے. اور نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما الاعمال بالخواتم، عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. تو اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تجھے جلا کیوں دیا جاتا ہے؟ تو درخت کہنے لگا بابا تو نے تو میری نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، میری کمزوری پکڑ لی. کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بھی بڑی ہے پر ایک خامی ہے، ایک خامی جس کی وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، میرا ٹھیک نہیں ہوتا. کہا وہ کیا؟ تو درخت کہنے لگا بابا میری خامی ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کہیں ہو جاتا ہوں، یہ میری خامی ہے. دوستو عالی مرتبت سامعین تھوڑی دیر غور کرنا، بڑے آپ کو لوگ ملیں گے جو زمانے کی رو میں بیٹھے ہیں، کل کسی کے ترانے پڑھتے ہیں اور اگلے دور میں پھر کسی اور کے ترانے پڑھتے ہیں. آپ کو بریلی کے امام ملیں گے جنہوں نے پہلے دن بھی رسول اللہ کا ترانہ پڑھا،
چڑھتی جوانی میں بھی نبی پاک کا ترانہ پڑا. 6 سال عمر تھی جب پہلی مرتبہ نبی پاک کا میلاد پڑا تھا. 6. اور اعلیٰ حضرت چوٹی کے شاعر تھے, شاعر دنگ رہ جاتے تھے جب وہ کلام کرتے تھے. اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ حضور میں حاضر ہوں, بتائیں کہاں استعمال کرتا ہے. لفظ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, حرف ان کے غلام تھے, اور وہ ایک پہلو پہ نہیں ہزاروں پہلوؤں پر بات کرنا جانتے تھے. پر کسی نے آ کے کہا کہ جناب نام پارے کا ایک نواب ہے, سنا ہے جو اس کی تعریف کرے اس کا ادارہ بن جاتا ہے, تو مدرسہ آپ نے بھی چلانا ہے, بنانا ہے, تو 2 جملے کہہ دو, چلو بات بن جائے گی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا چلو کہہ دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. نواب اور نام پارا کی تعریف میں کہہ دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے نعت لکھنی شروع کی. نعت کیا ہے وہ جو ابھی آپ نے سنی, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جاگیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ کبھی سمجھا بھی کرو وہ کہتے کیا ہے. جب شمع جلتی ہے نا تو اس کا دھواں بھی ہوتا ہے. میرے آقا حضرت فرماتے ہیں جب میرے نبی کے حسن کی شمع جلتی ہے تو اس کا دھواں کوئی نہیں ہوتا. شمع ضرور ہے پر دھواں, جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے. فرمانے لگے جو میرے رسول پاک کے حسن کا پھول ہے وہ صرف پھول ہے, اس کے ساتھ کانٹا کوئی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. وہ لکھوانے آیا تھا وہ سامنے آ گیا, کہنے لگا حضور میں نے تو نام پارا کے لیے کہا تھا اور آپ نے حضور کے لیے لکھ دی. فرمانے لگے ٹھہر تو جا, کہنے لگا اس کے بارے میں بھی, اور پھر کہا اعلیٰ حضرت نے, کہنے لگے کب امت ہے اہل دول رضا, اور پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے. اعلیٰ حضرت بدلے نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں نا قرآن پاک میں لفظ کا مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں فلانا بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے, فلانا بھی حدیث پڑھتا ہے, تو ہم کدھر جائیں. امام حسین تو بالکل نہیں پریشان ہوئے, حالانکہ یزید جمعہ پڑھاتا تھا کہ نہیں پڑھاتا تھا, پریشان ہوئے امام حسین. وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, پگڑی باندھی ہوئی تھی, اور بڑی لمبی چوڑی وہ عبادتیں کرتا تھا, اور دکھانے کے لیے صحیح. تو امام حسین نے تو نہیں کہا کہ وہ بھی جمعہ پڑھاتا ہے تو میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. کہا امام حسین نے, فرمایا جمعہ شرط نہیں, رسول اللہ کی محبت شرط ہے, نبی پاک کا پیار ہے. ایسے نا آپ لوگ ہم نہ زیادہ دین کے ہم درد ہو گئے زیادہ, وہ بھی میں کدھر جاؤں گی, وہ بھی ایسے کرتے, اور زیادہ لوگوں کو شوق ہو گیا. امام حسین ہم درد نہیں تھے, وہ کیوں ایک دیندار کے خلاف نکلے, کیوں نکلے؟ امام حسین نے بتایا کہ قرآن پڑھو, رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ رہو. کن کے ساتھ رہو؟ جن کو بولنا آتا ہے وہ ذرا بولے, پیچھے والے بھی. کن کے ساتھ رہو؟ اس کا مطلب ہے کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ, اس لیے اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو. مانا یہ ہے کہ کچھ جھوٹے بھی تھے اور کچھ جھوٹے, یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کے ساتھ رہو, بتایا کہ ایمان والوں میں کچھ جھوٹے بھی ہیں. تم نے کن کے ساتھ رہنا ہے؟ سچوں کے ساتھ. تم نے سچوں کی سنگت اختیار کر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1000 کتاب لکھی ہے. جن بیچاروں کو اردو نہیں نا سیدھی پڑھنی آتی, وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ماننا کوئی ضروری ہے. میں نے کہا جا کے وضو کا طریقہ سیکھ, تو کس کی بات کر رہا ہے, بتا تو کس کی بات کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی ہر کتاب کا نام تاریخی ہے. میں آپ کو کسی علمی بحث میں جانا نہیں چاہتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کا جو نام رکھا ہے نا, جب اس کے آداد جمع کریں گے تو وہ سن نکل آتا ہے جس سن کو وہ کتاب لکھی گئی. ہر کتاب کا نام تاریخی ہے. جن بیچاروں کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں, وہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں. اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں, پوچھو تو فکر پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں مہینہ تو یاد ہے, دن کا بھی پتا کون سا تھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ, اور 1000 کی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت, اور ایسے پکڑ کے نہیں لکھتی. آپ یقین کریں, انہوں نے کتاب لکھی تو پھر دلائل دیتے تھے, اور دلائل دیتے تھے, پھر دلائل کا رنگ ہوتا تھا, اور وہ رنگ ہوتا تھا کہ بندہ اش کا اٹھتا تھا.
فاضل بریلوی، یہ بات میں نے ہر جگہ بیان کی اور یہ بڑی ضروری ہے، پھر بیان کرتا ہوں، یاد رکھنا، فٹافٹ قائل نہیں ہوتے تھے کسی بات کے لیے، فٹافٹ قائل نہیں ہوتے، انہیں بڑا ٹھپ آتا تھا۔ کوئی بندہ بات کرتا تھا تو ایک آدمی تقریر کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کے حالات میں لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے جی اس بات کو تو سائنس بھی مان گئی ہے، اس بات کو تو سائنس بھی، تو اعلیٰ حضرت نے وہاں شاندار جملہ کہا، کہنے لگے سائنس مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رسول نے جو کہہ دیا ہم اس بات کو ضرور مانیں گے، سائنس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا میرے دور میں کچھ ایسے محقق پیدا ہو گئے جو اسلام کو تروڑ مروڑ کے معاذ اللہ سائنس کا تابعدار کرنا چاہتے ہیں کہ سائنس کے مطابق اسلام ہو جائے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوئے۔ سر سید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کوئی نہیں سنا یار، یہ بھی اب آپ کو بتانا پڑے گا، ایسے ایسے تو کرے تھوڑا تھوڑا سنا سر سید کا نام، وہ بھی دین کو مروڑ مروڑ کے نا، ہمارے زمانے میں ایک چکر چل گیا کسی کو برا نہیں کہنا، بھئی برے کو برا نہیں کہیں گے تو اچھے کا پتہ کیسے چلے گا، برے کو برا کہنا پڑتا ہے بھائی، تبھی چور کو چور کہیں گے تو پتہ چلے گا چوری کی ہے، ورنہ چور بھی کہے چور چور، لہذا چوروں سے ہوشیار رہو۔ سر سید کہا کرتا تھا کہ فرشتے کوئی نہیں ہوتے، بتائیں کفر ہے کہ نہیں فرشتوں کا انکار؟ وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ جنت کوئی کسی جگہ کا نام نہیں، ہمارے یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو جب دل کرتا ہے بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ ایک اینکر ہے وہ روز علامہ اقبال کے خلاف بکواس کرتا ہے، لیکن کوئی منع کرنے والا نہیں، جمہوری ملک ہے، جو مرضی کو کہہ دے گا، روز وہ بزرگوں کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ صاحب سر سید کہتا تھا جنت کوئی نہیں، فرشتے کوئی نہیں، وہ کہا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کے داستان ہے اس کا لوگوں نے اب پوسٹر اس کے دیواروں میں لگا دیے، پتہ ہے وہ نیچری تھا، کتنے برے خیالات کا مالک تھا۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بتا کے آگے چلتا ہوں، اس نے گھر میں کتا رکھا ہوا تھا، ایک شخص نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے گھر میں کتا نہیں رکھنا چاہیے، ایک مولانا صاحب نے کہا، کہنے لگا جی آپ مولوی لوگ کہتے ہیں جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، جو کہ فرشتوں کا منکر تھا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ جان نکالنے آتا ہے، تو کتا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ نہ فرشتہ آئے گا نہ میری جان، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بندہ جو تھا وہ بڑا سیانہ تھا، ہمارے گاؤں میں تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہتے ہوئے ہیں چودھریوں سے، وڈیروں سے، ایم ایل اے سے، ایم پی اے سے بات نہیں کرتے کو بگڑ نہ جائے۔ وہ بندہ تھوڑا دلیر تھا، وہ کہہ گیا، کہنے لگا چلو سر جی فرشتے نے کتے کی جان نکالنے کو آنا ہی ہے نا، لگتے ہاتھ آپ کی بھی نکال لے گا، دونوں کام کر کے نکال جائے گا، اس کی نکالنے کو آنا ہی ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے رد کیا یہ سب کا، فرمایا تم دین کا حلیہ بگاڑ کے اسلام کے تابع سائنس کے تابع دین کو کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ سائنس اگر آج نہیں مانتی تو کل مان جائے گی، یہ ساری کائنات میرے نبی کے تابع ہے اور حضور کے تابع ہی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت نے رد کیا، جب کسی نے کہا زمین کانپتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب زمین گھومتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب نبی پاک نے کہہ دیا کہ زمین کانپی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخے بنا کے لگا دیا، جب حضور کہہ گئے کہ ٹھہر گئی ہے تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ فوز مبین کے نام سے کتاب لکھی اور 521 دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے، 521 دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے۔ ایک سائنسدان نے کہنا شروع کر دیا کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دلیل کیا ہے کہ سیب ٹوٹتا ہے تو گر جاتا ہے، اور اگر انار ٹوٹتا ہے تو گر جاتا ہے زمین پہ، امرود ٹوٹتا ہے درخت سے تو گر جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، آدھا کلو کا انار زمین نے کھینچ لیا ہے، سیب اور امرود کھینچ لیا ہے، 1.5 شٹانگ ہوا بڑی تھی غبارے میں، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ تو اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے زمین کھینچتی نہیں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی، ہر چیز اپنی، چونکہ پھل کی اصل زمین ہے تو پھل زمین پہ آ جاتا ہے، ہوا کی اصل آسمان ہے تو ہوا غبارے کو، ہم لوگ بڑے قائل ہیں، ڈاکٹر ہمیں کہہ دیتا ہے بچے کو بیماری فلانے سے لگ گئی، ہم مان جاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اگر یہ فلسفہ بنا لو گے تو کون خدمت کرے گا بیمار ماں کی؟ جس باپ کے وجود سے ریشہ نکلے گا اس کے قریب کون جائے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑے سادے انداز میں بات سمجھائی،
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی، تو اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑی ہے۔ فرمایا پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا تکلف ہے؟ میرے عزیز آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فٹافٹ قائل نہیں ہوئے، انہوں نے رد لکھا سائنسدانوں کا اور توحید باری تعالیٰ پر بڑے تگڑے دلائل قائم کیے۔ اور ہم تو بات سنتے ہیں نا ڈاکٹر کی کہ تو 6 مہینے میں مر جائے گا، تو معاذ اللہ تعالیٰ لوگ پہلے میری مر جاتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا چھٹی ہونے والی ہے تیری۔ اعلیٰ حضرت کا یہ انداز نہیں تھا۔ ایک دفعہ نا منہ مبارک میں کچھ چھالے بن گئے، ہم کیا کہتے ہیں منہ پک گیا، چھالے بن گئے۔ طبیب آیا دیکھنے، اس نے کہا جی آپ کو تو مسئلہ بن گیا، طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا بریلی میں، کہا آپ کو تو طاعون ہو گیا ہے۔ اور طبیب بھی سب سے بڑا نبال جو نبل دے کے آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، پر فقیر کو طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا۔ ختم ہو گئی بات، نہیں ہو سکتا، نہیں مانتے ہم۔ کہا جناب میں ساری زندگی میرا ابا بھی حکیم تھا، دادا بھی حکیم تھا، پردادا بھی حکیم تھا، اور میں حاضر حکیم ہوں، آپ کو طاعون ہے۔ فرمایا ساری دنیا بھی کہے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تم اس مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہوگے۔ فرمایا میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے کئی سال پہلے پڑھ لی تھی۔ سارے حکیم جھوٹے ہو سکتے ہیں پر میرے نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، طاعون کا مرض لگ سکتا، وہی لگ سکتا، اس لیے کہ یہ رسول ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، جس کو آتا ہے وہ بولے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے کہہ رہی ہے، حضور نے تو کہہ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لونگ منگائے، وہ طبیب بیٹھا تھا، چونکہ طاعون کا مرض مہینے سے زیادہ عرصہ رہتا تھا پھر جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لونگ منگائے، پیسے اس کے سامنے اور منہ کے اندر رکھے، تھوڑی دیر منہ بند کیا، تھوڑا سا پانی نکلا، وہ سارے چھالے باہر آ گئے۔ لوگ کھا نہیں سکتے تھے، بڑا بڑا عرصہ بول نہیں سکتے تھے۔ فاضل بریلوی نے اسی وقت کھانا کھایا اور پھر فرمایا اگر دل کرے تو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے نبی کی نعتیں سناتا ہوں۔ وہ حکیم اٹھا۔ میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ شخص اٹھا، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھا، کہنے لگا میں نے لوگوں سے حدیثیں سنی ہے، آیتیں سنی ہیں، پر بریلی کے امام تیرے پاس آنے سے تو میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ رنگ زندگی۔ ایک نا ستاروں کو جاننے والے مولانا صاحب آ گئے، آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہوگا، آپ میرے پیار کرنے والے ہیں سارے۔ جو آدمی جس فن کا ماہر ہے نا اس کی نظر میں باقی سارے فیل ہیں۔ میں بھی کئی دفعہ تقریر کرتا ہوں تو میرے جیسا مولوی بھی سمجھتا ہے جتنے بیٹھے ہیں سارے شدائی ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی کو کہا تھا تو انہیں خطاب نہیں کرنا، تقریریں نہ کیا کر۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا پھر تو لوگوں کو گناہگار سمجھے گا اور اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، تو یہ کام نہ کر، مشکل ہوتا ہے، اپنی تعمیر رک جاتی ہے بندے۔ میں نے بہت سارے باز کہنے والے ایسے دیکھے ہیں جو دنیا کو ساری زندگی باز کہتے رہے، اپنے کو مان کے کہتے ہی رہے، اندر سے قدور سکے۔ اس لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بات سن کے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن خود وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، میرے امام کا عقیدہ ہے توحید دیکھو، توحید کی راٹ لگانے والوں تمہیں کیا پتا، تم تو اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہو، اسلام کے نام پر، اور پھر کہتے ہو جی میں ملک بچانے کے لیے چوروں لٹیروں سے مل گیا تھا، تمہاری تو یہ حال ہے، باتیں توحید کی کرتے ہو۔ سنو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے توحید۔ ایک بندہ آیا جو ستاروں کا بڑا ماہر تھا، اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صاحب بتائیے گا ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ ہم کس سے پوچھتے آج کل؟ پیر نیٹ شاہ صاحب سے، اور پکے ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں کو اتنا اعتبار نہیں جتنا شاہ صاحب پہ اعتبار ہے۔ سارے پوچھتے ہیں کل بارش ہوگی لہذا سامان سمیٹ لو۔ اب تو لوگ نمازیں استسقاء چھوڑ گئے، ہاں دعائیں چھوڑ گئے، اب تو بس یہ کہ وہ نیٹ نے کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی۔ میں پاکستان کے محکمہ موسمیات کا بڑا قائل ہوں، پتہ موسمیات والے یہ نہیں کہتے کل بارش ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کا محکمہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کل بارش کا امکان ہے،
کل بارش کا، لیکن ہم پکے ہو جاتے ہیں پھر بھی. انہوں نے بتا دیا جی ٹی وی میں بتایا. اور میں نے کہا بس کر دے، ٹی وی ہے، بس کر. ٹی وی کی خبر غلط بھی ہوتی ہے، اور چلے آپ ہی بتائے زیادہ خبریں ٹی وی صحیح دیتا ہے غلط دیتا ہے؟ چلو اللہ تھوڑا بھلا کرے. مانتے گیا اعلیٰ حضرت کے پاس وہ صاحب آئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں. فرمایا بتائیے بارش کب ہوگی؟ تو کہنے لگے جی ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ پورا نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو اس طرح کہہ کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی اللہ چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو، یہ عقیدہ توحید ہے. رب چاہے تو بارش ہے. کہا جناب وہ ٹھیک ہے اللہ چاہے تو. یہ بیماری ہے نا لوگوں کو، کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ دے گا، پر کیسے دے گا بھائی؟ اللہ تیرے پوچھنے کا محتاج ہے معاذ اللہ. جب دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دے دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہوگا. وہ دے دیتا ہے جب دینے پہ آتا ہے. کہا کہ بارش نہیں ہو سکتی مہینہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہہ کہ اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے بتاتے ہیں. فرمانے لگے پھر ستارے؟ میں نے کہا لوگ اڑ جاتے ہیں تو ماننے کو تیار ہے. کہتے ہیں لوگ امریکہ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، برطانیہ کے بغیر کیسے کام چلے گا، ابھی تو بڑی غربت ہے، ابھی تو بڑی آزمائش ہے. بڑے بڑے دعووں والے بات میں الجھ جاتے ہیں. اور بھائی سنو اور یاد رکھنا، جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے. جملہ دیکھنا، کہنے لگے تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا جی مہینہ نہیں بارش ہوگی. فرمانے لگے تو اڑ گیا ہے، میرا رب چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، نہ اڑ. کہنے لگا جی ٹھیک ہے بات آپ کی، اڑے ہوئے تو بندے ٹھیک ہے جی لیکن ستارے کہتے. اعلیٰ حضرت اٹھے، کلاک لگا ہوا تھا، گھڑی تھی، کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 12 بج گئے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی سوئی 2 دفعہ گھمائی. فرمایا اب کیا ہو گیا سمجھانے کے لیے. کہنے لگا جی اب 2 بج گئے. تو فرمایا پہلے 12 تھے اب بجے نا 2. کہنے لگا جی وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے. فرمانے لگے اگر اللہ ستارے گھما دے تو تیرے ستارے بتا رہے ہیں نا کہ بارش نہیں ہو سکتی، تو رب اگر گھما دے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ میں نے کہا جو جس سامنے آ جاتا ہے اڑ جاتا ہے، اڑ گیا. کہنے لگا جی مہینہ نہیں ہوگی. فرمانے لگے لگتا ہے تیری سمجھ میں اس طرح بات نہیں آئے گی، چل اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کے حجرے سے نکلا، دروازہ کھولا تو تیز بارش ہو گئی. میں پلٹ کے واپس آیا، میں نے کہا حضور کون سی دعا کی کہ بارش ہو گئی؟ فرمانے لگے دعا نہیں کی، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں محمد نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. میرا ایک عقیدہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میں ماننے والا ہوں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر لے کے جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا. تو صحابہ کہنے لگے حضور اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ میپ سے رستہ دیکھ لو یا ٹیلی فون کر کے پوچھ لو آگے کیا حال ہے. یہ تو بعد میں پہنچ گئے، آگے دریا، پتہ نہیں تھا دریا آنا ہے. تو صحابہ کہنے لگے آپ کا ہوگا؟ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، ہم رسول رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہا جناب دریا ہے کیسے گزرے گے؟ فرمایا رکو تو صحیح. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہم تو محمد عربی کے فرما بردار ہونا ہے. اگر دونوں رستہ دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے. یہ لفظ کہے تو دریا میں رستے بن گئے، رستے بن گئے. اور یوں رستے بنے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا پورا لشکر گزرا. توجہ ہے میرے بھائیوں، پورا لشکر گزر گیا، پورا لشکر. اور جب سارا لشکر گزر گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی دریا میں. ایک بندہ کہنے لگا جی کچا پیالہ مٹی کا رہ گیا ہے. آپ نے فرمایا دریا سب کی چیزیں رکھ سکتا ہے پر مصطفیٰ کے غلاموں کی نہیں رکھ سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کو کہنے لگے چل یار وہ پیالہ تو دے دے، ہمارا ہم نے جانا ہے. ایک لہر آئی اور پیالہ بھی باندھ دے گئی. بھائی یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ڈٹ کے رہو، ڈٹ. اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. ان کی پہلی بات یہ کہ وہ عقیدہ توحید کے ماننے والے، اس پر ڈٹے رہے. اور دوسرا ان کا معیار پتہ کیا تھا؟ ان کا معیار نبی پاک کی ذات.
صلی اللہ ادھر دیکھو میری طرف. ان کا معیار کیا تھا؟ جس نے ذرا حضور کی شان میں کمزور جملہ کہا نا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں خود اپنے قلم سے، اور فرمایا ایک ایک صفحے پہ 50 گالیاں لکھ کے بھیجتے ہیں، ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے ہمیں کو برا کہے تو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اور برملا گالیاں دیتے، اور پھر میرے امام کا دکھ سنو، فرمانے لگے فحش گالیاں دیتے، برملا دیتے، فحش دیتے. لیکن فرمانے لگے میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں نبی پاک کی بے ادبی نہ کرو، میرا جرم صرف اتنا ہے فحش گالیاں. وہ جو گالیاں کھانے کا پروگرام بنانے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے دلیر ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا کسی کو نہیں کچھ بھی نہیں کہتے، سیدھا سیدھا چلتے. وہ ماحول اور ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے، لیکن بھائی یاد رکھنا یہ وہ لوگ تھے. اور اتنی سخت گالیاں کہتے کیا تھے اعلیٰ حضرت؟ آپ لوگ سارے جاگ رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کرے ذرا، اللہ آپ کو جو نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت. ایک مولانا نے لکھا، سنیں، ایک مولانا نے لکھا کہ جیسا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے. کہنے لگا کہ میرا مطلب یہ تھا، یہ کہنے کا، اور میرا مطلب وہ تھا. آپ ایک بات بتاؤ، مطلب کوئی بھی ہو، یہ لفظ حضور کے لیے کہنا چاہیے؟ بولے سنو، اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا، فرمایا اگر کسی نے کہہ دیا نا حضور کے کپڑے میلے ہیں تو گستاخ ہو جائے گا، اگرچہ کپڑوں کو مٹی چوم رہی ہو، پر جس نے کہا نا نبی پاک کے کپڑے، اور بولو تو صحیح آ، جس نے کہا کپڑے، جب کپڑوں کو مٹی لگی ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ چلو ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے بکریاں چرائی کہ نہیں؟ حضور کی سنت ہے کہ نہیں بکریاں چرانا؟ اگر کوئی حضور کو چرواہا کہے تو معاذ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو گیا نا. یہ بات کہنے کی حاجت کیا ہے؟ تجھے ضرورت کیا پڑی کہ جملہ کہنے کی؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں کیا پتا رب کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو جس نبی نے ہمیں رب کا پتہ بتا دیا، اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر پوری کتاب ہے، پورا ایک ایک شعر پوری کتاب ہے. کیا کہنے لگے تو کہتا ہے حضور کو علم نہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. فرمانے لگے جس نے رب بھی دیکھ لیا ہے اس سے بھی کوئی غیب پیچھے رہ گیا ہے، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. ایک بہت بڑا جلسہ کہیں ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہاں آپ لوگوں سے کہنا تقریر کریں تو لوگوں کو بچھو بڑے یاد ہے، لوگوں کو قبر، ہم بھی قبر کا عذاب بیان کرتے، کرنا چاہیے اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، لیکن آپ تقریریں سن لیں 1.5 گھنٹہ قبر کے عذاب، 2 گھنٹے آپ کتاب سن لیں، لیکن اس سے کہیں شان مصطفیٰ بیان کر، کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، پورا پورا رہنا چاہیے. لیکن یہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، کسی بچے کو بھی صرف چھیڑ دو، تھوڑا سا ترجمے کا نہیں پتا، اسے پتا نہیں لفظ بس چھیڑ دو، اسے کہہ دو مصطفیٰ جان رحمت. سب نے پورا کر دیا شعر، مصطفیٰ جان رحمت ہے سب سے اولا ہو. دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی، بچے بچے کو نعت کا بنا دیا، اور یہ ہمارے یہاں پڑھا گیا. مولا یا صلی، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں ترجمے سے کیا لگے، مصطفیٰ کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں، حضور کی، نبی پاک کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہو رہا ہے. بھائی یہاں تو لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے. آپ جس نام کا مرضی جہاد کانفرنس کریں، کسی صحابی نے جہاد کانفرنس کی تھی، آپ کریں کشمیر کانفرنس، کسی صحابی نے کی ہے؟ کوئی بندہ فتویٰ لگاتا ہے آپ پہ؟ اور اگر کہیں میلاد کانفرنس کرنی ہے تو 6 جمعے لوگ پڑھا دیتے ہیں اسی موضوع پہ، 6 جمعے. میں نے اس سے کہا، ملاقات ہو گئی، عام آدمی تھا، میں نے کہا یار وہ آپ بھی تو کشمیر کا جلوس اس دن نکال رہے تھے، تو میلاد کے جلوس کو کیوں برا کہتے؟ کہتے آپ دین سمجھ کے میلاد کا جلوس نکالتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بے دینی سمجھ کے جا رہے تھے، بتائے جو جہاد کانفرنس کرتا ہے بے دینی ہے، سیرت النبی کانفرنس بے دینی ہے. معاذ عجیب معاملہ ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی پاک کے لیے کمزور لفظ نہیں استعمال کرنا، چھوٹا جملہ حضور کے لیے ایک لفظ ہم بولتے ہیں کملی والا، یہ اس میں تصغیر ہے، حالانکہ لفظ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نبی پاک کو کملی والا نہیں کہا، فرمایا لفظوں کی جب میں ترکیب کرتا ہوں تو چھوٹے نکلتے ہیں،
لہذا حضور کے لیے وہ جملہ جو لفظ چھوٹا ہو وہ بھی نبی پاک کے لیے بولنا درست ہو. ایک مثال دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے سامنے نا کسی زمانے میں کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے اور اعلیٰ حضرت کا حج بھی نرالا تھا. حج کرنے جاتے تھے تو وہ بھی نرالا ہی تھا. اعلیٰ حضرت جب گئے نا سرکار کے روضہ اطہر پہ زیارت کرنے تو وہاں میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا کھجوروں کے 2 درخت ہیں گنبد کے. بالکل پرانی تصویریں آپ دیکھیں گے نا گنبد کی تو اس میں ملتے ہیں. تو وہاں کچھ شعراء بیٹھے تھے شاعری کر رہے تھے. اب بڑا شوق ہے لوگوں کو شاعری کرنے کا, بڑا شوق, اور اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا شاعری کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا جو آدمی ذوق والا ہے نا ردیف قافیہ تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے, آپ یقین کریں اس کا دل کرتا ہے کہ یہاں یہ کہیں چلا جائے تو یا میں کہیں چلا جاؤں. مطلب کوئی سیر پیر ہی نہیں ہے, کیا کہہ رہا ہے تم, کوئی بات کرنے والا شوق بڑا ہے. میں یہاں گجرات کا, گجرات کے بھی میرے پیار کرنے والے دوست بیٹھے ہیں تو ایک نعت کا میرے کان میں آ کے کہنے لگا آج میں تو نواں کلام سنا رہا ہوں بالکل تازہ. آپ یقین کریں میں نے اس کو قریب بلایا اور اس کے گردن پہ تھپکی دے کے میں نے تیری مہربانی مینو کو پرانا ہی سنا. یہ جو نئے کلام ہے نا اللہ ماشاءاللہ ان کا اللہ یاد ہے, تو مجھے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا تیری مہربانی, تو نیا نہ سنا پرانا ٹھیک ہے, اس میں ادب زیادہ ہے, اس میں حسن زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود تھے تو ایک شاعر نے نا شعر کہا نبی پاک کے ان 2 کھجور کے درختوں کے بارے میں. کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت بالا کے سامنے, یوں ہے درخت, کہنے لگا درخت اس طرح کھڑے ہیں حضور کے گنبد کے سامنے, یوں ہے درخت حضرت بالا کے سامنے, مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یار یہ تو نے کیا کہہ دیا, نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیے, یہ بھی کوئی بات, اور مجنو کو کیا پتا لیلا کے عشق کا, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے میری. 2 درخت کھڑے حضور کے گنبد, کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے ساتھ, مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حضور کا گنبد کہاں اور لیلا کا خیمہ کہاں. تو وہ بندے ناراض بھی جلدی ہو جاتے, وہ بگڑ گیا. کہنے لگا حضور شعر کہنا بڑا مشکل ہے, اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو کہہ کے دکھائیں. جانتا نہیں تھا نا میرے اعلیٰ حضرت وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے پہ غار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے چلو اگر تو کہتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں شعر. دیکھو کیا شعر لکھے. آپ کو نا تھوڑا سا ان کی باتیں سننے کے لیے بھی ہوش مند رہنا پڑتا ہے بندے کو, چونکہ بڑے بادشاہوں تھے نا. دیکھیں کیا کہتے ہیں, قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یوں نہ کہو کہ یوں ہے درخت حضرت بالا کے سامنے کہ مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. فرمانے لگے تو یوں کہو یوں ہے درخت حضرت بالا کے سامنے, کرسی کھڑے ہے عرش اللہ کے سامنے. میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا یہ ذوق تھا رسول اللہ سے محبت کا. جب دوسری دفعہ آپ حج کے لیے گئے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو چھوڑنے جا رہے تھے اپنے بھائی کو, بھائی حج پہ جا رہے تھے مولانا حسن رضا صاحب. تو جب قافلہ جانے لگا تو رو پڑے. آج نا لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہے, رو کے کوئی نہیں جاتا عمرہ کرنے. وہ دور اور تھا جب لوگ تڑپا کرتے, کمیٹیاں ڈلتی, بڑا کٹھن, اور پھر وہ ان لوگوں کی آنکھیں جگہ جگہ سجدے کرتی تھی. اب بڑے پیسے ہیں, اب تو محفلوں والے بڑی ٹکٹیں دیتے ہیں تو لہذا آسانی سے پہنچ جاتا ہے بندہ. اب معاملہ اور ہے. اعلیٰ حضرت دوسری دفعہ جب جانے لگے تو جگہ موجود تھی. جب بھائی کو بٹھایا نا تو تڑپ اٹھے, رو پڑے. رونا بڑا مشکل کام ہے, بڑا ہی مشکل, رو پڑے. تو بھائی کہنے لگے حضور کیا ہوا, رو کیوں پڑے. فرمانے لگے یار دل تڑپتا ہے, وہ گلیاں مجھے بھی نصیب ہو جائیں. خیر تو جا. وہ جو قافلے کے سالار تھے وہ کہنے لگے حضور جگہ ہے اگر آپ نے جانا ہے تو. حج چونکہ نفلی تھا, والدہ زندہ تھی, ماں کی خدمت ضروریات دین میں ہے, فرائض دین میں. ماں زندہ تھی, حج نفل تھا. فرمانے لگے اگر تم قافلہ روکو تو میں اپنی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. نوجوان غور کرے, اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. گھر گئے, اماں سامنے کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو, اماں بھائی جا رہا ہے. فرمانے لگے بیٹا اگر ماں ہی بیٹے کا درد نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. مجھے پتا ہے تو نہیں رہ سکتا, جا میری طرف سے اجازت ہے. اعلیٰ حضرت گئے,
اور رسول پاک کے روضے پہ جب پہنچے تو پھر ایک نعت لکھی، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ خواہش یہ تھی کہ پتہ نہیں دوبارہ آؤں کہ نہ آؤں، حضور کا دیدار ہو جائے اور جاگتے ہوئے ہو جائے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے اس گلی کا گدا ہوں میں جس پہ مانگتے تاجدار پھر۔ جب تڑپ رہے تھے نا تو دیدار نہ ہوا۔ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت آگے کھڑے تھے گنبد کے سامنے، تو رو پڑے، کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تیری طرح کے یہاں سینکڑوں بڑے ہیں تیری طرح، اور پتہ نہیں کتنے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے۔ کہتے ہیں کہ لفظ کہے تو میں نے ان کی ہچکیوں کی آواز سنی، اور اتنے درد سے وہ روئے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ رو رہے تھے تو قطب مدینہ فرماتے ہیں میں نے خود جاگتی آنکھوں سے رسول پاک کے روضہ انور کی کھڑکیاں کھلتے دیکھی، اور جب ظاہری جلوے حضور کے نظر آئے اور وہ دیدار ان کے صدقے ہم غریبوں کو بھی ملا، تو فرماتے ہیں پھر کیفیت اس طرح بنی کہ جب دیدار کر کے واپس پلٹے گا، انہوں نے تھوڑا اب تو کرامتوں کی فوری طور پہ کتابیں چھپتی، انہوں نے کون سا کسی کو بتانا تھا، کہتے ہیں جب واپس پلٹے گا کسی سے کہا نہیں، بس آنسو پوچھ لیے، تو میں نے پھر قریب جا کے کہا، میں نے کہا تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور سے پیار، ایک بات بتاؤں آپ کو، جب تک نبی پاک سے پیار نہیں نہ ہوتا مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آتا۔ جن لوگوں کا کوئی محبوب نہیں ہوتا ان کے وجود میں روح نہیں ہوتی، وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ لاشیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی محبوب تھا اور انہی کے گرد گھومتے، خود فرماتے ہیں میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں۔ آپ کے ایک بہت بڑے مالدار مرید تھے حاجی لال خان، وہ بھی بیٹھے تھے، اور مولانا ظفر الدین بہاری بھی بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں جس طرح آج فون آتے ہیں نا تو کئی دفعہ دفتر میں کوئی بچہ رسیو کر لیتا ہے، اس زمانے میں خطوط آتے تھے، تو مولانا ظفر الدین بہاری خط پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے خط پڑھتے کچھ ایسے خط آئے جنہوں نے گالیاں لکھی تھی، تو وہ ناراض ہوتا ہے، لگے حضور میں ان پہ مقدمہ کروں گا، میرے پیر کو برا کہتے ہیں، مقدمہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جاؤ فلاں الماری میں کچھ خط پڑے وہ بھی نکال کے لاؤ۔ جب وہ خط لائے گئے نا سامنے رکھے تو اس میں کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت، کسی نے لکھا تھا امام بزم عاشقاں، کسی نے لکھا تھا فاضل بریلوی، کسی نے لکھا تھا مفسر اعظم، کسی نے لکھا تھا شیخ الحدیث و تفسیر والا۔ خود فرمانے لگے جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے انہیں جائیدادیں بانٹو نا، ان کے لیے نام کا اعلان کرو، پھر ان کو، پھر بڑے خوبصورت لفظ کہے۔ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی بے ادبیاں کرتے ہیں، میں جب جواب لکھتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، چلو جب تک مجھے گالی دیتے ہیں نبی پاک کی گستاخی سے تو رکے رہتے ہیں، اتنی دیر تک کچھ سرمایہ تو بھاگ اپنے جب کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے نا، کوئی محبوب، لوگ شکوا کرتے ہیں وہ اپنے پیر کے ہاتھ چوم رہا تھا جی، وہ فلانا جی وہ ایسے کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار تیرا مسئلہ ہی نہیں، تیرا وہ تو اس گلی کا مسافر ہی نہیں، تجھے کیا پتا وہ کیا کر رہا تھا، تو چھوڑ دے۔ میں نے کئی جگہ پہ بات کی، پھر دہراتا ہوں، ہمارے بھی بزرگ عالم دین نے ایک دفعہ بیان کیا کہ صحابہ نبی پاک کا پیشاب پی جاتے تھے، حضور کی کلی کا پانی پی جاتے تھے۔ ایک وکیل صاحب بڑے پریشان ہو کے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہنے لگے مولانا پیشاب تو نہیں بندہ پی سکتا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی نہیں سمجھ آئے گی۔ کہنے لگے آپ کتابوں کے نام بتائیں۔ میں نے کہا میں نے 14 بھی بتا دیے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگے وجہ؟ میں نے کہا وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ زوجہ محترمہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگے پروفیسر ہے۔ میں نے کہا یقیناً امیر گھر سے ہوتی، شادی سے پہلے بھی۔ کہاں؟ کھاتے پیتے گھرانے سے۔ میں نے کہا یہ جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں نا بچیاں ہماری، اور مالدار گھرانے سے، یہ جب غیر شادی شدہ ہوتی ہیں تو کسی کے گھر میں جائیں اور ان کا بچہ پیشاب کر دے نا تو ان کو کیا آنے لگتی ہے، اور کسی کا بچہ کیا کر دے تو یہ کہتی ہے وہ کتنے گندے ہیں کہ صفائی کرنی نہیں آتی۔ کہنے لگا کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جب شادی ہو جاتی ہے اپنا بچہ بالوں میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ بولے آتی ہے؟
چلے ابا جی کی بات کرتا ہوں، ابا جی کی، وہ گھر میں کبھی پیشاب کوئی کر دیتا نا، بڑے بھائی کے بچے تھے تو میں بگڑ جاتا، میں کہتا بچے بٹھا دیتے ہیں نماز پڑھ، تو میری ابا جی کہتی پتہ لگ جائے گا جب اپنے ہو گے، پتہ لگ جائے گا، تو پھر پتہ چلا، پھر ایک دفعہ نہیں پھر کئی دفعہ پتہ چلا، اور پھر جگہ جگہ پتہ چلا کہ یہ بڑا کچھ کرتے ہیں اور سارا سر، تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی الٹی آتی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں اب تو نہیں آتی، 3 بچے ہیں باقی اس کے بالوں میں پیشاب کر دیتے، الٹی تو نہیں آتی۔ تو میں نے کہا پہلے کیوں آتی تھی؟ کہنے لگے وہ کسی کے بچے تھے، یہ اس کے اپنے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ کا بھی اپنا نبی تھا، اس لیے انہیں کوئی گھین نہیں آتی تھی، انہیں پیار ہو گیا تھا۔ جب پیار ہوتا ہے نا پھر بڑے مسئلے آسان۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے اڑیل نوجوان اور کسی کو نہ ماننے والے، کسی کی نہ سننے والے، میں نے پھر کسی کی دروازے پہ بیٹھ کر روتے بھی دیکھے، میں نے پھر کسی کی چوکھٹ کو چومتے بھی دیکھے، میں نے پھر کسی کا نام جپتے ہوئے دیکھے، پھر میں نے کسی کی تصویر کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے اسی کو روتے دیکھے ہیں، اسی کو سوچتے دیکھے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو، تو میں نے کھیڈا بھول گیا کجل پایا سی یاد کھڑے لو، پھر وہ یاد روندیا ہی ڈول گئی نا۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول دی۔ پہلی بات اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے توحید، دوسری بات میرے اعلیٰ حضرت کا معیار نبی پاک کی ذات، تیسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے شریعت کو مدار بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور قول ہے، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کسی پر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے نا، اگر کوئی اچھا خواب آتا ہے، ولایت ملتی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ چلا انوکھا کاٹ دیا تو مل گئی، جو آج لوگوں کا خیال ہے۔ طریقت اور ہوتی ہے اور شریعت، میں نے کہا یہ جاہلوں کا قول ہے۔ کن کا ہے؟ تسی کہہ دو نا تو میرا لگڑا ہے، انہاں آکھیا ہے، وہ کسی آکھڑے کو نہ کہ تسی کہہ دو یہ کن کا قول ہے؟ بولے جو کہتے ہیں بغیر شریعت کے طریقت چل جاتی ہے، وہ کن کا قول ہے؟ بولتے کیوں نہیں تسی؟ کن کو ڈرتے ہو؟ کن کا؟ بغیر شریعت کے طریقت پہ چلا جا سکتا، اٹھا کے لے جا وہ پیر اپنی طریقت جو رسول اللہ کی سنت کا تارک ہے، جو نبی پاک کے دین پہ وہ کیسی وہ اعلیٰ حضرت نے فکرہ لکھا ہے۔ ایک ساتھ کہنے لگے میں ظاہری ولی کی عزت نہیں کرتا، مجذوب کی کرتا ہوں، اور بھائی مجذوب تو صرف اپنے جوڑا ہوتا ہے، ولایت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو کام میرے نبی پاک نے کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی امامت کی ہے، حضور نے جمعہ پڑھایا ہے، جمعہ رسول پاک نے خطبے دیے ہیں، وہ کون سی ولایت ہے؟ کہتے ہیں میرے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں بھی نہیں، اور وہاں کے لوگ پڑھو 4 کتاباں تاکہ آئے اس کو، یہ اٹھا کے لوگ یہ جانوں کی جماعت ہے، جس کا دل کرتا ہے نمبر پاک آ کے آ جاتا ہے، کہتا مجھے بھی مان لو۔ وہ قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جو 4 قوال بلا لے وہی پیر، جو 4 قوال بلا لے وہی پیر، پیر وہی ہے جن کو ہم نے دیکھا ہے اور جات کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے مولانا ابو اور محمد صادق کو ولی کامل دیکھا ہے، ہم نے لمحہ لمحہ رسول اللہ کی کہاں کے پیر کہاں کے مرشد سخت بڑے تھے، کیا سخت تھے جب کاٹتے تھے۔ ہم نے حضور تاج شریعہ کو ولی کامل دیکھا ہے، کیا سخت تھے، سخت صرف اتنے تھے کہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، جب بھی کرتے تھے محمد رسول اللہ کے دین کی بات، تمہیں قابو نہیں، تمہارے آج سے تمہاری مرضی تو نہیں چل سکے۔ سنو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو کشف ہوتا ہے، جو ملتا ہے وہ رسول اللہ کے دین کی برکت سے ملتا ہے۔ اگر کسی کو کسی اور جگہ سے کچھ ہے ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لفظ جو ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں جو بے علم صوفی ہے وہ تو شیطان کا مسخرہ ہے، مسخرہ ہے شیطان کا، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یا اعلیٰ حضرت کا مسخرہ پن کر رہا ہے۔ تو بالکل دین سے ہٹ کے جو بندہ کوئی ایک جملہ نہیں بولتا ہے اس کو کوئی چیز میسر آ سکتی، اس لیے کہ سارا کچھ ولایت محبت تقویٰ وہی ہے جو میرے نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کھری بات کرتے تھے، صاف بات کرتے تھے، ستھری بات کرتے تھے، کوئی کسی جاہل آدمی کی کسی بات کو قبول۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کسی ولی کی قبر پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا، اور فرمایا قبر کا طواف کرنا حرام ہے، قبر کے لیے جھکنا منع ہے۔ فرمایا لوگوں نے اختلاف ہے، فقیر کا مطلب ہے اس سے بھی بچو،
شخص نے کہا نبی پاک کی جالیاں چوم لو، فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ حضور کی جالیوں کو لگائے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شرائط بیان کی، فرمایا جس کی بیعت کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی بد مذہب بد عقیدہ اس کی بیعت ہو سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ دیکھو کہ دین کا اتنا علم جانتا ہو کہ ضرورت کے مسائل بتا سکے، اور تیسری بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ کسی کا مرید اور خلیفہ ہو، گھر بیٹھ کے نہ پیر بن گیا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب گھر بھی لائق آنے لگ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی۔ اور چوتھی بات فرمایا اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اللہ پہ ڈرتا ہو، چار شرطیں ہو تو پھر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات کے بارے میں، ایک بندے نے کہا جی کچھ لوگ بزرگوں کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں سر پہ، فرمایا خبردار مرد کے لیے حرام ہے، مجھ سے دیکھے جس نے دیکھنا ہے، جس شخص نے بدعت کے خلاف ساری زندگی جہاد کیا، کافر نے یہ سازش رچی کہ انہی کے کھاتے میں یہ بات ڈال دی، لوگوں نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا کے نام کا روزہ رکھے، فرمایا پاگل ہو، روزہ صرف اللہ کے نام کا ہے، کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ فرمایا سال ثواب کر سکتے ہو مولا علی۔ اعلیٰ حضرت نے کسی نے کہا جی ہندوؤں کے جلسے میں چلے گئے، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ویسے چلے جائیں گے، کیا کہتے ہیں ہم لوگ شوگر دیکھنے، جی شوگر دیکھنے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہندوؤں کی مجلس میں مسلمان کا جانا حرام ہے، مسلمانوں کا جانا خبردار کوئی نہ جائے، نہیں جانے دیتے تھے اعلیٰ حضرت، اور ان کو اپنی بات کہنی بھی آتی تھی، منوانی بھی آتی تھی۔ مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ بہت ساری باتیں آپ باہر جاتے ہیں تو سناتے ہیں، ہمیں بھی سناتے ہیں، وہ رہ جاتی ہے، ہمیں بھی سنائے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، یہ مجھ سے کہا گیا ہے بات کرنے کو، کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، دو اذانیں ہوتی ہیں جمعے والے دن، ادھر بھی رولا ہے، ہاں نہیں میں کی تھی تو سب کتنی اذانیں ہوتی ہیں جمعے والے دن؟ چلو اللہ آپ بولتے ہیں تو ساتھ والا اٹھ جاتا ہے، کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ ایک پہلے ہوتی ہے، ایک پھر جب خطیب خطبہ چھوڑتا ہے سنتوں کے بعد دوسری اذان۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بعض مسجدوں میں بالکل خطیب کے سامنے ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سامنے نہ دو باہر دروازے پہ دو، یہ بھی بات یاد رکھیے جہاں سامنے پڑی جاتی ہے اذان وہاں بھی ہو جاتی ہے، ہو اذان صبح جا کے رکھا نہ ڈال دینا صبح جمعہ بھی ہے کہ انہوں نے تو رات یہ کہا، اذان ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر پڑھو اذان۔ ایک دفعہ آپ جبل پور گئے تو وہاں اپنے مسئلہ بتایا تو کچھ مولانا حضرات بگڑ گئے کہ جی ہم 80 سال سے دے رہے ہیں، ہم 40 سال سے، ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی دین کا تعلق تجربے سے نہیں علم سے ہے، علم جب آئے گا تب دین صحیح ہوگا، یہ تمہارا تجربہ نہیں کہ 40 سال کرنے سے صحیح ہو جائے گا، تجربے اس کا تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بتایا جمعے کے دوران کہ جمعے کی دوسری اذان بعد پڑھنی چاہیے، مولانا ناراض ہو گئے، آپ تو نہیں نہ ہو گئے ماشاءاللہ، وہ ناراض ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے مقدمہ کر دیا کچہری میں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو جج تھا وہ مسلمان تھا، مقدمہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت انگریز کی بنائی ہوئی عدالت نہیں جاتے تھے بلکہ اس کو عدالت بھی نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ کچہری ہے، عدالت ہے ہی نہیں۔ مقدمہ کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جایا نہیں کرتے تھے، وہ تو آواز نہیں دیتا جج کے سامنے فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، آپ نے اس کو بلا کے ساری بات سمجھا دی کہ میں نے تو جانا نہیں، تو نے یہ کرنا ہے۔ وہ مخالف پہنچ گئے، جج صاحب نے وہ سارا پڑھ لیا کہ مقدمہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذان بعد دینی چاہیے، اور مولانا کہتے ہیں نہیں خطیب کے سامنے۔ کیس اس نے اسٹڈی کر لیا سارا، اب وہ اپنے اس آدمی سے کہنے لگا کہ بلاؤ مولانا احمد رضا بلد نقی علی خان کو۔ اس نے باہر جا کے آواز دے رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، وہ جج کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا کرسی کے سامنے، کانوں میں انگلیاں لے کے جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا احمد رضا بلد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بھائی جا کے کہہ میں تو آیا بیٹھا ہوں، کہنے لگا جی یہی بات تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ سنیں کہنے لگا جی یہی تو وہ کہتے ہیں کہ خطیب تو آ گیا جمعہ پڑھا رہے، اب وہاں جا کے دروازے پہ کہہ جو رہ گئے انہیں بھی پتہ چل جائے، تو اس کے سامنے تو کہہ رہا ہے۔ جج کہنے لگا جی مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں،
کوئی ضرورت نہیں. انہیں منوانا آتا تھا. اپنی زندگی میں دلائل کے ساتھ بات کی, 20 کارہائے نمایاں سر انجام دیے. جو لوگ ریاضی کے مسائل میں الجھتے تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے آپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے. فرماتے تھے مجھے انعام ملا ہوا ہے, مجھے لوگ نبی پاک کا نعت خواں کہتے ہیں, مجھے حضور کا ثنا خواں کہتے ہیں. لوگ میرے نام سے پہلے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ نبی پاک کا عاشق ہے, یہ نبی پاک کی بات کرتے ہیں. پر اس سے بڑا بھی کوئی نام ہوگا. آخری بات, اعلیٰ حضرت نے دین کو نا اپنا قد اونچا کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. مرید اگر تھوڑے بھی رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے. بندے سارے بھی بگڑ جائے تو مسئلہ زیادہ نہیں بنتا. اور بھائی جماعت میں بندے تھوڑے بھی ہوں لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ رسول ناراض ہو. اس لیے کہ وہاں سچائی کی قدر ہے. دین بیچا نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے, ساری زندگی نہیں بیچا. اعلیٰ حضرت نے 51 سال فتویٰ لکھا ہے. 51 سال فتویٰ لکھا ہے. 51 سال. یہ میرا وہ زمانہ ہے جس میں نعت خواں کو پیسے تھوڑے دو تو وہ نعت صحیح نہیں پڑتا. میرا وہ دور ہے جس میں خطیب کہتا ہے کہ پہلے 25,000 آئے گا تو پھر میں چلوں گا. میرا وہ زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نذرانہ اچھا لے جاؤ, پیر صاحب دعا بھی اچھی کر دیں گے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں لوگ کپڑے دیکھ کے اٹھ کے ملتے ہیں کہ کپڑے کسی نے کس طرح کے پہنے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے 51 سال فتویٰ دیا اور ناقل نہیں تھے. اعلیٰ حضرت مفتی تھے. میں چھوٹا آدمیوں کو بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. میں ڈیرہ غازی خان گیا ہوا تھا تو بہت پرانے مجھے وہاں بزرگ سے شناسائی ہوئی جو مولانا طا محمد بلیالوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے قابل شاگردوں میں سے. کہنے لگے مولانا میرا نام لے کے کہہ دینا کہ میں مفتی صرف اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں جن کے فتویٰ مطلب دلائل کا بار لگا ہے. میری طرح کے کوئی لوگ بہار شریعت دے کے بھی مسئلہ لکھ دیتے ہیں نا, اور یہ جو بہار شریعت ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. صبر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے. کوئی بڑے بڑے لوگ لائنوں میں کھڑے نظر آئے گے اعلیٰ حضرت کے. میرے بھائی 51 سال فتویٰ نویسی کی تو فرمانے لگے الحمدللہ فقیر نے کبھی کسی سے ایک آنا وصول نہیں کیا. فی سبیل اللہ, اور بڑا مشکل ہے بھائی. 6 مہینے فی سبیل اللہ نکالنا بڑا ہی مشکل ہے, بڑا ہی مشکل. پیسوں کی چمک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے. ایک مرید آئے بڑی دور سے, اب تو مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے نا, اس وقت پیڑے آیا کرتے تھے. وہ پیڑے لائے اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھے. فرمایا کیسے آنا ہوا, کیسے آنا ہوا. میرے ایک پیر بھائی ہیں, وہ بڑی دور سے ایک دفعہ آئے تو 3 دن رہے. ہماری کوئی لمبی چوڑی توفیق نہیں, ہمیں پتہ ہے ہماری حیثیت کیا ہے, لیکن جو روٹی پکتی ہے وہ آنے والے بھی کھا لیں تو حرج کوئی نہیں. وہ کھانا کھاتے رہے تو جاتی دفعہ نا بڑے غریب سے آدمی تھے, مجھے 5,000 روپیہ دینے لگے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے. کبھی کبھی کچھ لفظ بہت بن جاتے ہیں. کہنے لگے حضرت صاحب رکھ لیں. میں نے کہا نہیں یار تو آپ لے جا, مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ ہے. نذرانہ قبول کرنا سنت ہے, میں اس کا مخالف نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے آپ اس کو لے گئے. کہنے لگے 3 دن میں یہاں رہا ہوں اور 3 وقت روٹی کھاتا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اگر ہماری روٹی تو نے پیسوں میں تولنی ہے تو پھر حساب کر, پھر 5,000 تو نہیں نہ بنتا, پھر تو تھوڑے بنتے ہیں. ہوٹل کا حساب لگا رہے پھر ہمیں پورے پیسے تو روٹی پتہ تو چلے کہ تیرا میرا اس طرح کا رشتہ ہے جس طرح ایک ہوٹل والے کا اور گاہک کا رشتہ ہوتا ہے. اب تو یہ تھا پیر صاحب کا لنگر کھایا جاتی دفعہ 1,000 روپیہ دے گئے. تو میں نے کہا تو ہوٹل سے کھاتا سستی پڑتی تجھے, کیوں کھائی وہاں سے اتنی مہنگی روٹی ہے 1,000 روپے کی ایک بندے نے. وہاں سے دال شال کھاتا تو 150 میں بھی کھا لیتا. اقبال کہنے لگے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, سود ہے پیران حرم کا. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے کمکمے بنگلے. ایک مرید مجھے آ کے کہنے لگا حضرت صاحب میرے پاس پیسے کوئی نہیں بچی کی شادی کرنے کے, لیکن آج میں اپنے پیر صاحب کے ہاں گیا تھا تو میں ان کے مہمانوں کا جو شاہی دسترخوان دے کے آیا ہوں نا, میرا کلیجہ پھٹ گیا. یار اس سے آدھے پیسے وہ مجھے دیتے تو میں عزت سے اپنی بیٹی اٹھا لیتا. بتاؤ مجھے وزیروں کا شکوہ کروں کہ پیروں کا کروں, کس کا شکوہ کروں. 1.25 کروڑ کی گاڑی, پیر صاحب کی کمر میں تکلیف ہے, چوڑے ٹائروں والی گاڑی میں بیٹھے سفر آسان ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیوں بیٹھتا, اتنی تکلیف ہے تو گھر میں رہے, اتنی مصیبت کیوں بنی ہوئی ہے, کون سا اس کے بغیر کام نہیں چلتا, یہ کو گھر میں اتنی بھی درد ہوتی ہے.
فاضل بریلوی رحمت اللہ، اور یہ لوگ مافیا بن کے بیٹھ گئے، علماء غریب رہ گئے، مسجد کے امام کو یہ لتاڑ لاتے، بہت ساری جگہوں کو پیر راضی رکھنا پڑتا ہے تب اس جگہ پہ امام رہ سکتا ہے، ورنہ رہ نہیں سکتا۔ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہے ہیں، مافیا بن کے یہ لوگ سامنے آتے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ شخص آیا تو وہ پیڑے لے آیا، کیسے آئے گا حضور زیارت کے لیے؟ کوئی حکم حضور زیارت، کوئی حکم حضور زیارت کے لیے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی کا ڈبہ، چونکہ نذرانہ قبول کرنا سنت ہے، مٹھائی کا ڈبہ سمجھ لیا، پیڑے تھے، بچے سے کہا کہ گھر دے آؤ، وہ گھر دے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ گھر سے نہ مٹھائی کا ڈبہ منگاؤ، وہ ڈبہ منگوایا، تعویذ لکھا اور دیا۔ فرمانے لگے 3 دفعہ پوچھا تھا کس کام آئے ہو؟ تم نے کہا زیارت کو آیا ہوں تو میں نے نذرانہ رکھ لیا، تعویذ لے گا، یہ ڈبہ بھی واپس لے گا۔ احمد رضا نبی پاک کا دین نہیں بیچتا، یہاں فارس سے کوئی چیز نہیں، تو ویسے لاتا محبت سے تو بات اور تھی، میں نے رکھ لیا۔ تعویذ کے بعد اگر تو مٹھائی دے گا تو قابل قبول ہے۔ ہمارے پنجاب میں تو باقاعدہ نام ہے، خاتون کو تعویذ دے تو کہتی موت کی نہیں ہے جی، یہی لفظ ہے نا۔ میں نے دیا تعویذ تو مجھے پتا چلا، پہلے مجھے لفظ ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے جا کے پوچھا کہ اماں موت کی نوان دے، تو کہنے لگی یہ تعویذ کے بعد جو رقم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو تعویذ کی موت کی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ لے جائے، کہنے پیر صاحب رکھ لو، سنے موخ دئیے کہ فرق چھتی پہ ہے۔ وظیفہ پتہ نہیں تو کتوں پڑھے ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کی دکان سمجھ لی ہے۔ تو عجیب منظر کشی لوگوں نے کر دی۔ فرمانے لگے ہمارے یہاں تعویذ لکھتے ہیں، خوف خدا بڑا تھا، اللہ سے ڈرتے بڑا تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے، حقوق کا خیال۔ والد صاحب انتقال کر گئے تو ہر چیز کا مالک اپنی اماں کو بنا دیا، ماں سے پوچھ کے چلتے۔ ایک یتیم بچہ آ گیا، حضور دعوت کرنی ہے، آ جائیں گے؟ کوئی ٹائم ہے؟ فرمایا تو ٹائم دے گا، بتا کب آ جاؤ؟ کہا کل زور کے بعد آ جائے، میرا باپ بھی کوئی نہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں، ماں کے ساتھ رہتا، آ جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، کچھ لوگ یہ ہمارے مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں نا، میرا جو ہنسنا کھیلنا ہے وہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ، یہ بچے جب ہنستے ہیں تو دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں جب کبھی کبھی استاد مجھ سے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑے سامنے تھوڑا جہاں روتے ہیں تو چھٹی دے چڑھ دے، تو میں کہتا ہوں کیا کریں، چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں آنسو، پھول کملایا سا محسوس ہو تو کیسے سزا دے؟ یہ رنگ اس طرح کا ہے، یہ بچے بیچارے غربا کے بچے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس نے کہا حضور کل دعوت کرنی ہے، آ جاؤں گا، کھلاؤ گے کیا؟ کہنے لگا چنے کی دال کھلاؤں گا۔ میں ٹھیک ہے۔ اگلے دن زور کے بعد تشریف لے گئے، کہا کسی کو ساتھ لے آؤ، کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا۔ سید قنات علی شاہ صاحب کو ساتھ لیا، پہنچ گئے۔ کوئی پیر ذرا اس زاویے پہ پرکھ کے دیکھنا، جب اس غریب کے گھر گئے نا زور کے بعد، اندر سے ٹاٹ لایا، کہنے لگا حضور آپ پردے کے بڑے پابند ہیں، آپ عورتوں کے بیچ نہیں بیٹھتے، تو میرے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے۔ گلی میں اس نے ٹاٹ بچھا دیا۔ ہزاروں کتابوں کے مصنف، لاکھوں لوگوں کے پیشوا، کروڑوں لوگ جن کے لیے روز مالا جپے ان کے نام کی، اعلیٰ حضرت گلی میں بیٹھ گئے جبہ سمیٹ کے، باجرے کی موٹی روٹیاں لایا۔ اعلیٰ حضرت سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے چونکہ طبیعت علیل رہتی تھی، موٹی روٹیاں لایا تو فاضل بریلوی نے مزہ لے کے کھانی شروع کی۔ دال بھی پوری پکائی نہیں گئی، اماں چونکہ بوڑھی آدھی کچی آدھی پکی، وہ کھانا کھایا۔ سید صاحب کہتے ہیں اتنی روٹی میں نے انہیں کبھی نہیں کھاتے دیکھا، 1.5 روٹی کھا گئے۔ میں نے کہا حضور بس کریں، طبیعت علیل ہو جائے۔ کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، میں اپنی طبیعت دیکھوں یا یتیم کا دل دیکھوں؟ اس یتیم کا دل دیکھوں کہ طبیعت دیکھوں؟ کھانے 1.5 روٹی کھائی، اٹھ کے چلے تو میں نے کہا حضور آج صحت نہیں صحیح رہے گی۔ کہا شاہ جی آپ پیار والے چپ کر جائیں، آپ صحت کی بات کرتے، دل پھٹتا ہوتا تو میں کھول کے دکھاتا، جتنا سکون آج ملا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، غریبوں کی روٹی کھا کے دیکھو، غریبوں۔ میرے مدرسے میں مزدور کام پہ لگے ہوئے تھے تو مسجد میں کھڑا ہو کے نا کھڑکی میں دیکھتا تھا، دوپہر کو جب وہ کھانا کھاتے تھے نا، بھائی جو 10,000 پہ دیہڑی لگاتا ہے وہ اتنا شکر نہیں ادا کرتا۔ ہمارے بچے تو 4,000 کے برگر کھاتے ہیں شام کو، وہ کلمہ شکر نہیں کہتے، لیکن وہ صبح روٹی ساتھ لاتے تھے تو 2 روٹیوں کے اندر اچار رکھا ہوتا تھا، تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا تھا۔ تو میں نے دیکھا ہے وہ ٹوٹیوں پہ ہاتھ صاف کرتے،
پھر وہ بیٹھتے 10 دفعہ بسم اللہ مزدور پڑھتا ہے اور اچار سے لتھڑی ہوئی روٹی کھا کے اس کی آنکھوں میں آنسو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حق حلال کی روٹی دی، تو بڑا کروڑوں روپیہ کمانے والا بھی اس طرح شکریہ ادا کرتا ہے۔ غریبوں کی دعوت کھا کے تو دیکھ، اس میں لذت کی، میں یقین کرے جب غربا کے گھروں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو انہیں بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی۔ ایک سنگی کے ہاں میں گیا، اس نے حد کر دی نوکری والی، حد کر دی، کئی دن ہو گئے تھے میں رویا نہیں تھا، زنگ لگ جاتا ہے نا۔ بڑی اس نے خدمت کی۔ جب میں نکلنے لگا کہنے لگا ایک ضروری بات کرنی تھی، میں نے کہا شاید اندر کسی بوڑھے نے ملنا ہے، مجھے اندر لے گیا، جا کے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے مجھے پتا کوئی نہیں پیروں کی خدمت کیسے کرنی ہے، معاف کر دینا۔ میں اتنا رویا، اتنا درد آیا کہ میں نے اسے کہا تیرا شکریہ۔ کہنے لگا کس بات کا؟ میں نے کہا یار تو نے وضو کرا دیا، مسئلہ بڑے دنوں کا آیا ہوا تھا، حل ہو گیا۔ کبھی امیر نے بھی ہاتھ باندھ دیا کہ کبھی رہ گئی تو معاف کرنا، لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ سارے امیروں کے مہمان ہیں، امیروں عام پر سے مطلب۔ ایک دفعہ ایک بچہ کھانا لایا کرتا تھا، وہ ذرا دیر سے آیا، افطاری لے کے آتا تھا، آپ مسجد میں اعتکاف میں تھے، وہ ذرا دیر سے آیا، ایک تھپڑ اعلیٰ حضرت نے مار دیا، دیر سے کیوں آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں بڑی مشکل سے تراویح پڑھی اعلیٰ حضرت، بڑی مشکل سے، اور تراویح کے بعد کہنے لگے امجد علی یار اسے کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، طالب علم تھا مدرسے کا۔ میں نے تھپڑ مار دیا، کیا سوچے گا، اس کے دل میں کیا گزرے گی؟ پتہ ہے آپ کو بندہ اپنے بچے کو کئی دفعہ تھپڑ مارتا ہے تو اپنے آنسو نکل جاتے ہیں، یہ شدت محبت ہوتی ہے۔ غیروں کے ساتھ ایسے نہیں فرمایا اسے بلاؤ یار غلطی ہو گئی۔ یہاں لوگ لتاڑ نہیں جاتے غریبوں کو، لیکن میرے امام کا مقام دیکھنا۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں ساری رات ڈھونڈا، سردی کا موسم تھا، وہ کہیں صفوں میں چھپ کے سو گیا، ساری رات ڈھونڈتے رہے، اعلیٰ حضرت سو نہیں سکے۔ جب ڈھونڈ کے لائے، سحری ہو گئی تھی، اس کو لا کے کھڑا کیا تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا، صدر الشریعہ تھے، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری تھے، درجنوں لوگ، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، گھٹنے زمین پہ رکھ کے فاضل بریلوی چھوٹے سے بچے کے آگے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے بوڑھا ہو گیا، کچھ باتیں اب ذہن سے اتر جاتی، تیری غلطی کوئی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر والوں نے دیر سے بھیجا ہو، معاف کر دے یار، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر مجھ سے۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگا حضور میں نے تو باپ کے گھر میں اتنی اچھی روٹی نہیں کھائی، اتنی تیرے دروازے پہ کھائی، ابا نے کبھی اتنے پیار سے نہیں چوما جس درد سے تو چومتا ہے، میری خوشی سے ہنستا ہے اور میرے رونے سے تو روتا ہے، یہ کیا انداز ہوا؟ آپ فرمانے لگے بھول گیا تھا، بڑھاپا ہے نا، چل معاف کر دے۔ کہا حضور مہربانی کرے، فرمایا تو کہہ میں نے معاف کیا، کہنے لگا حضور ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، پھر فرمانے لگے تو نابالغ ہے، وہ تو معاف کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے مدرسے کے بچوں کی جو پوزیشنیں ہوتی ہیں نا، جب شیخ صاحب قرآن شریف پڑھنے بلاتے ہیں نا، پھر وہ لائنوں میں کھڑا کر کے روٹی دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تسی صحیح پڑھ دیں نہیں، پھر ان کے لیے جب صدقے کا مال آتا ہے تو 10 دفعہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب لگ جائے گا نا، یہ 1000 روپیہ دے رہے ہیں کہاں خرچ کرنا؟ 1000 لے کے آیا ہے تو دین کے عالم کو بے ایمان سمجھنے لگ گیا، جا اٹھا کے لے گا۔ ایک صاحب مسجد میں ہے میرے پاس، کہنے لگے میں نے 50,000 خرچ کرنا ہے، کوئی کام ہے ہونے والا؟ میں نے کہا لے جا کہیں اور خرچ کر، اگر تیرا اعتبار ہی نہیں ہے، بڑے خوددار لوگ ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے جینے کا ڈھاب اور سلیقہ آتا ہے، جا کہیں اور دے دے۔ یہ میں آ گیا ہمارا اعلیٰ حضرت نے معافی مانگی، اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا۔ فرمانے لگے تو نابالغ ہے، تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، چل بدلہ لے لے۔ آپ پکڑ کے اپنے چہرے پہ 2-3 دفعہ مارا، پھر جیب سے پیسے نکالے، اس کو خوش کیا۔ جب وہ ہنسنے لگا فرمانے لگے امجد علی، ظفر الدین، نعیم الدین گواہ رہنا، میں نے معافی بھی مانگی ہے، بدلہ بھی دیا ہے، خدمت بھی کی ہے، صبح قیامت اگر اللہ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو گواہی دینا کہ میں نے معافی لے لی۔ یہ ذوق تھا، یہ درد تھا، دین پھیلایا، دین کی بات کی۔ آپ حیران ہوں گے، ساری دنیا میں ان کا نام چلتا ہے، 30 یونیورسٹیوں میں ان پہ کام ہو رہا ہے۔ اب میں بڑی ذمہ داری سے ایک ہی بات کہنے لگا ہوں، میں نے دیکھا ہے جس نے ان کا نام لیا رب نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی، جس نے ان کا نام لیا
بڑی شانیں ملی، بڑا مرتبہ ملا، جو ان کے ہو کے دیے ان کے قد اللہ نے اونچے کر کے بڑا مرتبہ ملا، بہت بڑا فیضان تھا حضور غوث پاک کا۔ ایک ہندو نے حملہ کر دیا، سویرے معافی مانگنے آ گیا، اس نے نا یوں کر کے پتھر مارنا چاہا تو پتہ نہیں کیا خوف آیا، حضرت نیچے سے گزر رہے تھے، سویرے آ گیا، کہنے لگا معاف کر دے، رات آپ کو مارنے لگا تھا۔ فرمایا مارنے کیوں لگا تھا یہ تو بتا۔ کہنے لگا آپ مسلمان ہیں، تبلیغ بڑی کرتے ہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جب پتھر آپ کو مارا نا تو 2 شیر میرے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہو گئے، میں تو لگا مجھے کھا جائے گا، میں ڈر گیا۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، کہنے لگے تو مجھے لاوارث سمجھتا ہے؟ میں نے جن کے نام کی مالا جپی ہے وہ میری حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور خود فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بانے میری سرکاروں کے۔ یہ عرس کی تقریب ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کا ٹائم آج زیادہ لیا ہے، میں کم تقریر کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں 35-40 منٹ اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں۔ آج یہ پوزیشن ہے، آج اس طرح کا ماحول ہے کہ مجھے کو کہے ساری رات ان کی بات کرو تو میں ساری رات بھی کرنے کو تیار، مطلب ماحول اس طرح کا ہے نا۔ ایک بات صرف آپ کے لیے کہتا ہوں، میں انشاءاللہ ختم کروں گا، سلام ہوگا، اور حضرت سچ مچ کے ہمارے مہربان ہیں، سچ مچ کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ واہ کیا بات ہے۔ تو حضرت انشاءاللہ دعا کریں گے، جب دعا کریں گے تو بڑے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ ہمیشہ بدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے جو عمر درود و سلام میں گزرے۔